وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا شہر میں رواں برس اغوا کے 15 واقعات ہوئے ہیں۔ کراچی پولیس چیف نے کراچی میں جرائم کے واقعات سے متعلق تفصیلات بھی بتائیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید، بتائے گا اور کون کون سے امور زیر بحث آئے ہیں؟ بالکل جی، مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہینڈل کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی میں مکمل طور پر بریفنگ دی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی رینجر، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی اور تمام وزیر اور داخلہ کے سیکرٹری حضرات تمام جو ہے اس میں موجود تھے۔ اور کراچی کے اندر جو لہر چلی ہے دہشت گردی کی، اس کے متعلق جو ہے وہ سیکورٹی میجرز بھی لیے گئے اور تمام تر جو ہے اس پر بریفنگ دی گئی ہے وزیر اعلیٰ کو، اور اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اپنے بریفنگ کے اندر جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کو بتائی کہ 2014 کے مقابلے میں جو ہے وہ رواں سال یہ واقعات جو ہے کم ہوئے۔ 2022 کے اندر پولیس پر جو ہے وہ 340 حملے کیے گئے، یہ بریفنگ میں بتایا گیا، اور پولیس نے جو ہے 2022 کے اندر 1632 کار چور اور چھینا جبتی کی واردات میں ملوث ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، جبکہ 2022 میں جو ہے ڈکیتی کے 3110 مجرموں کو گرفتار کیا اور 416 ایسے جن کو مقابلے کے بعد رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہی واقعات جو ہے 2022 کے اندر 15 افراد جو ہے وہ اغوا کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس اگر آپریشن سے قبل 2014 کے اندر دیکھا جائے تو یہ واقعات جو 110 کے قریب تھے، اور بطہ خوری جو ہے وہ آپریشن سے قبل 2014 کے اندر 432 بطہ خوری کے واقعات رونما ہوئے تھے، جو صرف 39 جو ہے وہ رواں سال رپورٹ کیے گئے ہیں، اور اس 39 میں سے بھی جو ہے وہ متعدد ایسے بطہ خوری کے واقعات جن کو جو ہے ناکام بنایا گیا۔ 2013 کے اندر 2789 قتل کی وارداتیں ہوئی تھی، جو کہ صرف 2022 کے اندر 152 کیسز جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے ہیں، اور 2022 میں کیسز میں سے 102 کیسز کو جو ہے وہ حل کر کے 149 مجرمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن 2013 اور 2014 کی برعکس جو ہے وہ کچھ واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن متعدد ملزمان کو گرفتار کیا اور اس کے خلاف جو ہے مؤثر اقدامات اور حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ باضابطہ طور پر جو ہے ملزمان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جاوید، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جناح اسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے صدر دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اور زخمیوں کو بہترین علاج کی سہولتیں دینے کی ہدایت کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم اپڈیٹ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جناح اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صدر دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی ہے اور زخمیوں کو بہترین علاج کی سہولتیں دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی کے حالات پہلے بہت خراب تھے، اب کافی بہتر ہیں، مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خواہش ہے ملک میں نیشنل ڈائیلاگ ہو، قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات بہتر ہو گئے کراچی کے، پہلے تو حالات بہت خراب تھے، اس میں جرنلسٹ بھی شہید ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اعلان کریں گے، وہ چیز کریں گے جو کر سکیں گے، جو قانون میں پاسبلٹی ہوگی۔ گورنمنٹ کی ول بالکل کلیئر ہے، آپ لوگوں کو ایک جگہ بٹھانے میں، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں، ان کنفیوژن کو دور کرنے میں اگر ہماری کہیں پہ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک قوم کو، آدھی قوم کو ایک نظریے پہ لے کے جائے، آدھی قوم کو دوسرے نظریے پہ لے کے جائے، ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے مسلکوں میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے ایک نیشنل ڈائیلاگ کر کے سب لوگ ایک پیج پہ آئیں، یہ ملک ہے تو ہم سب لوگ ہیں۔ ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں، انٹرنل چیلنجز بھی ہیں۔ کل بھی کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کراچی یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے، موقع نہ دیں کہ دشمن ممالک کے لوگ ہمارے ان ڈفرینسز کا کوئی فائدہ اٹھائیں۔ ایم کیو ایم کے ناراض رہنماؤں نے دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابقہ جماعت نے واپسی کا فیصلہ کرنے والوں میں پی ایس پی کے سابق سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر صغیر احمد اور سابق وائس چیئرمین وسیم آفتاب شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایم کیو ایم کے ناراض رہنماؤں نے دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابقہ جماعت نے واپسی کا فیصلہ کرنے والوں میں پی ایس پی کے سابق سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر صغیر احمد اور سابق وائس چیئرمین وسیم آفتاب شامل ہیں۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شیڈول لوڈ شیڈنگ کے ساتھ رات گئے شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ شدید گرمی میں شہری رات گھروں سے باہر گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ مستثنی علاقوں میں بھی رات گئے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری رہی۔ مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیاری، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن، مچھر کالونی، کھارا در میں ابتر صورتحال کے باعث رات بھر شہری پریشان رہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن، طارق روڈ، سندھ مسلم سوسائٹی اور ڈیفنس میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔
ہے۔ ملیر، کورنگی، لانڈی، گلشن حدید، شاہ فیصل اور شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی متاثر ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہریوں کو گرم موسم میں ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ عارضی طور پر لوڈ شیڈنگ کا آغاز کیا ہے، تاہم صورتحال بہتر ہوتے ہی صارفین کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کے ای کی اعلیٰ قیادت نے شہر میں دورہ کیا ہے، فیلڈ آپریشن کا جائزہ اور صارفین کے مسائل حل کیے اور موسم کے گرم اثرات کو کم کرنے کے لیے سامان تقسیم کیا۔ کے ای چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر نے عامر ضیاء نے کے الیکٹرک کے شہر میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی تردید کی۔ السلام علیکم جی، آپ کو جیسے پتہ ہے کراچی میں اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے کہ الیکٹرک کی ٹیمیں جو سی ہیں وہ بڑی جانفشانی سے اور مستعد طریقے سے اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے اور وہ اپنی بھرپور جو کیپیسٹی اور انرجی ہے وہ اویلیبل کروا رہا ہے۔ جہاں پہ کہیں کنزیومر کمپلینٹس ملتی ہیں آ کے اس کو ہم امیجیٹلی ریسٹور کرواتے ہیں اور ہماری ٹیمز ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کام کر رہی ہیں اور ہر وہ جگہ جہاں پہ اس قسم کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کو فوراً تعزیزی کرنے کے لیے میری ٹیم جو سی اویلیبل ہیں اور یہ 24 گھنٹے ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کو بہتر سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں اور ہر قسم کی کمپلینٹس کو اٹینڈ کروا رہے ہیں۔ شکریہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ سوئی گیس کمپنی کی جانب سے گیس اسٹیشن کو 72 گھنٹوں کے لیے گیس کی سپلائی معطل کر گئی۔ سوئی گیس حکام کے مطابق گیس اسٹیشن پیر صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ سی این جی ایسوسی ایشن نے بار بار بندش پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہفتے مسلسل 3 روز بندش کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ سی این جی کا کاروبار مکمل بند کرنے کو تیار ہے۔ ایس ایس ڈی سی ہمارے ڈپازٹ شدہ رقم واپس کرے، جبکہ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث سی این جی سیکٹر کو فراہمی معطل کی گئی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت مختلف سیکٹرز کو گیس کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے کہا کہ کراچی میں نہ گیس ہے نہ بجلی، انرجی بحران کے باعث ایکسپورٹ میں کمی آنے لگی ہے۔ تقریب سے خطاب میں زبیر موتی والا نے وزیر اعلیٰ سے گیس بحران پر سوئی گیس سے جواب مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ And by exhibiting these goods, and when you're visiting those stalls, you'll see that what kind of products we're making, how good they are, what is the quality, what is the price. You can always see and convey the same, that Pakistan is a destination where you should start importing goods. Karachi, as Idris was telling you, that it is 54% of the exports of Pakistan are from Karachi. And look at the population. Population, we are 10%, but we're exporting 54%, and 75% of the taxes are collected from Karachi. And as far as SRB is concerned, Sindh Revenue Board, 95% of the taxes are from Karachi, and it has already gone down from 58 to 54. And I don't know what is it, but people that don't want Karachi to grow that fast. They're saying that you're growing too fast, so you should slow down. And to slowing down, the energy crisis has been created, or energy crisis there. It is an international crisis, but I think for Karachi in particular, it is now in this summer season where we don't want gas at domestic and everywhere. We are closed since Monday morning, and there's no pressures of the gas, and they are not letting take RLNG. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی ہدایت پر محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ شرکی نے کارروائی کرتے ہوئے دھوراجی کالونی UC 12 میں درجنوں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر موجود تجاوزات کو ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی کے بعد سڑک پیدل چلنے والوں اور ٹریفک کی روانی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد تجاوزات کے مطابق مذکورہ جگہ پر تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو اور ٹریفک کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا تھا، جس کے حوالے سے شکایات بھی موصول ہو رہی تھیں۔ متعدد شکایات کے پیش نظر کارروائی کر کے سڑک اور ملحقہ جگہ سے تجاوزات ختم کر دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 30 سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے گارڈن کے 11 سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف KMC کو مہم چلانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں بینچ کے روبرو درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکلاء عرفان ازیر اور عظما ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ اسلام گنج اسٹریٹ، الفرید اسٹریٹ، گریس اسٹریٹ پر تجاوزات قائم ہیں۔ تھارو لین اسٹریٹ، مرزا اسٹریٹ سمیت دیگر سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ اینٹی انکروچمنٹ مہم دوبارہ شروع کی جائے، تجاوزات ختم کر کے 15 روز میں رپورٹ دی جائے۔ انکروچمنٹ سب کا مسئلہ بن چکا، فٹ پاتھ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ خواتین نہیں گزر سکتی۔ کراچی میں ایسیڈ کا بھر چکا ہے، شہری اپنی حفاظت کے لیے خود انتظامات کریں۔ عدالت نے KMC کو تجاوزات کے خلاف مہم چلانے اور 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
सिंध हाई कोर्ट ने जहांगीर पार्क के केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल क्वार्टर्स देने से मुताल्लिक केएमसी और वाटर बोर्ड हुकाम को क्वार्टर्स की तफसीलात आपस में शेयर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस सैयद हसन अजरिजी की सरबराही में बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत केएमसी क्वार्टर्स में वाटर बोर्ड मुलाजमीन की रहाइश का इंकशाफ हुआ। केएमसी क्वार्टर्स में वाटर बोर्ड मुलाजमीन की रहाइश पर अदालत हैरान हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या वाटर बोर्ड मुलाजमीन केएमसी को किराया दे रहे हैं। वाटर बोर्ड हुकाम ने बताया कि हमारे मुलाजमीन कोई किराया अदा नहीं करते। डायरेक्टर एकोमोडेशन ने वाटर बोर्ड बताया केएमसी ने किराया कभी मांगा ही नहीं। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए केएमसी मुलाजमीन का किराया कट रहा है तो उनसे क्यों नहीं लेते। अदालत ने हुक्म दिया कि 60 रोज़ में क्वार्टर से मुतालिक मसाइल हल किए जाएँ। वाटर बोर्ड मुलाजमीन से क्वार्टर्स का किराया दीगर वाजिबात लिए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ पीटीआई और जीडीए के दरख्वास्तों पर फौरी हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया और इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली शेख की सरबराही में बेंच के रूबरू पीटीआई और जीडीए की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तनाई देने से इनकार कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सदा भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को 24 मई तक जवाब बहर सूरत जमा कराने की हिदायत कर दी। अली पला एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत का तहरीरी जवाब जमा नहीं होता तो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन महकमों के कवानीन में तरमीम का हुक्म दिया गया था वो बल्दियाती इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। अदालत ने मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जनूबी ने ज़िले अदालतों पर अमले की तकर्री और तबादले कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने नायब कासिद अब्दुल खालिक पनहोर का जुडिशल मजिस्ट्रेट 8 से मॉडल कोर्ट 18 में तबादला किया गया है। नायब कासिद सुबहान बड़वी को सीनियर सिविल जज कोर्ट 1 से जुडिशल मजिस्ट्रेट 2 में तबादला हुआ है। नायब कासिद साजिद अली का तबादला जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिकॉर्ड रूम कर दिया गया। सेशन अदालत ने मजमूई तौर पर 8 मुलाजमीन के तबादले किए। अदालती स्टाफ के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजने का रिकॉर्ड बना दिया। अप्रैल 2022 में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर से ज़्यादा मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गईं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र की रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल 2022 में बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने 3 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। अप्रैल 21 के मुकाबले अप्रैल 22 में तरसीलात ज़र में 12% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 10 माह में तरसीलात ज़र 7.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र 26 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे गए हैं जो गुज़िश्ता माली साल 10 माह में तरसीलात ज़र 24.2 अरब डॉलर मौसूल हुई थी। अप्रैल 22 में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 70.7 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। UAE से 61.40 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 48.4 करोड़ डॉलर और अमरीका से 34.6 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं। हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट में खरीदारी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 588 पॉइंट्स के इजाफे से 43,486 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमत में इजाफे से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 93 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में तरसीलात ज़र एक माह में पहली बार 3 अरब डॉलर होने पर सरमायाकारों ने मस्बत लिया, जिससे आइंदा आने वालों महीनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद पर हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 588 पॉइंट्स इजाफे से 43,486 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 6 अरब 97 करोड़ रुपए मालियत के 20 करोड़ 81 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 93 अरब रुपए इजाफे से 7,200 अरब रुपए पर पहुंच गया। मार्केट में 241 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ और 94 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में नुमाया कमी के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 700 रुपये सस्ता होकर 1,35,300 रुपये का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 28 डॉलर सस्ता होकर 1818 डॉलर फी औंस तक गिर गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 700 रुपये सस्ता होकर 1,35,300 रुपये और 10 ग्राम सोना 600 रुपये कमी के बाद 1,15,998 रुपये का हो गया।
वफाकी वज़ीर बराए तजारत नवीद कमर से कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वक्त मुलाकात की है। नवीद कमर का कहना था कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। मुलाकात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल ज़ेर बहस आए। टेक्सटाइल वफ्द ने वफाकी वज़ीर से गैस सप्लाई और पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। वफ्द ने सेल्स टैक्स में राहत की दरख्वास्त भी की। वफाकी वज़ीर तजारत ने कहा कि वज़ारत ख़जाना के साथ मीटिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल पर बात करूँगा। मज़ीद कहा कि गैस का मसला डिमांड और सप्लाई में इजाफे की वजह से दरपेश है, जैसे तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वफ्द में ज़की बशीर, CEO गुल अहमद, याकूब अहमद, चेयरमैन डैनब और दीगर ने शिरकत की।